إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ عزیز طلباء اور بڑی عزت اور بڑے احترام کے لائق و اساتذہ کرام جو اس درس میں موجود ہیں، آج اس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کی ذمہ داریاں کلاس کے حوالے سے کیا ہے۔ ایک طالب علم کلاس میں اپنی زندگی کیسے گزارے، کیسے وہ اپنے کلاس کا کامیاب طالب علم، ہونہار طالب علم اور باکمال طالب علم ہو سکتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس میں پڑھنے والے کئی ایک ہوتے ہیں، کبھی یہ تعداد سینکڑوں تک پہنچ جاتی، درجنوں تک تعداد پہنچتی، لیکن اس تعداد میں اچھے طلباء، کامیاب طلباء بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ استاد یکساں طور پر سارے طلباء کو درس دیتا ہے، پڑھاتا ہے، یا کہ اساتذہ کے اسباق برابر ہوتے ہیں، سب کے لیے ہوتے ہیں، پھر اتنا بڑا فرق کیوں ہو جاتا ہے کہ اسی کلاس کا ایک طالب علم علم کے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، علم کے ثریا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرا طالب علم گمنام ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلباء، جب اس کے وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو طلباء کلاس کی قدر کرتے ہیں، کلاس کو اہمیت دیتے ہیں اور کلاس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، وہی طلباء کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کلاس کی ناقدری کی، اس کو کمتر جانا، کلاس میں بیٹھ کر بھی کلاس سے استفادہ نہیں کیا، وہی وہ طلباء ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں اور بعد میں
سوائے افسوس کے ایسے طلباء کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس لیے یہ بہت حساس موضوع ہے کہ کلاس کی ذمہ داریوں کو ہم جانیں، ان ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں، ان ذمہ داریوں کو ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم تمام لوگوں کا تعلق براہ راست کلاس سے ہے، اور جامعہ میں آنے کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم کلاس اٹینڈ کریں، کلاس میں حاضر ہوں، کلاس سے استفادہ کریں۔ عزیز طلباء، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کلاس کہتے کس کو؟ کلاس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ جگہ، ہر وہ مقام جہاں طلباء جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، مکتب ہو، اسکول ہو، کالج ہو، جہاں طلباء جمع ہو کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس جگہ کو کلاس کہا جاتا ہے، یا وہ کلاس روم ہوتا ہے، کلاس کے کمرے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اس طرح علیحدہ کلاسیں، مستقل کلاسیں نہیں تھیں۔ اسلاف جو علم حاصل کرتے تھے وہ مسجد میں حاصل کرتے تھے، جیسا کہ ابھی ہم اور آپ مسجد میں جمع ہیں اور دین کی باتیں، علم کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیز طلباء، کلاس کی ذمہ داریوں میں سے جو ذمہ داریاں ہمارے سامنے اس وقت ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان ذمہ داریوں کے بیان کرنے کا آغاز اور اس کی شروعات ایک مشہور حدیث سے کی جائے، جس حدیث کو آپ بخوبی جانتے ہیں، اور وہ حدیث جبریل ہے۔ جبریل علیہ السلام، اور حدیث جبریل کے راوی آپ سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں۔ اس حدیث کے راوی، اس عظیم حدیث کے راوی، عظیم صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے جو سوالات کیے، انسانی شکل میں، انسانی روپ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام جب اپنے سوالوں کا جواب لے کر چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم۔ عزیز طلباء، ان الفاظ کے ترجمے کی میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ ان الفاظ کو رکھنے کا آپ کے سامنے مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ باتیں بتلائی جائیں جن باتوں کا تعلق کلاسوں سے۔ غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کا جو نقشہ کھینچا ہے اور ان کی جو حیت بیان کی ہے، ایک طالب علم کی حیت، کہا جبریل علیہ السلام نے
کہ جبریل علیہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب ایک طالب علم بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ان کے کپڑے کے بارے میں بتلایا، کہا کہ جو کپڑا زیب تن کر رکھا تھا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے، شدید و بیاضی اثیاب، نہایت صاف ستھرے اور اجلے ان کے کپڑے تھے۔ یہ ایک طالب علم کی پہچان ہے۔ کلاس روم کو بھی عام جگہ نہیں، آپ جیسے چاہیں ویسے کلاس روم میں پہنچ جائیں، دیکھا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، اساتذہ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بعض ایسے طلبہ ہوتے ہیں، اور ایسے طلبہ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کلاس ایک متبرک مقام ہے، ایک محترم جگہ ہے، جہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اساتذہ موجود ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اشارہ کروں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کلاس وہ جگہ ہے، کلاس روم وہ مقام ہے جو آپ کے خوابوں کی دنیا ہے، جہاں آپ جو چاہیں دن کے اجالے میں خواب دیکھ سکتے ہیں، رات کی تاریکی میں نہیں، نیند میں نہیں۔ غور کیجئے گا، دن کے اجالے میں آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کا عظیم ترین خواب اس کلاس روم کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے۔ آپ جو چاہیں آپ بن سکتے ہیں، آپ عزت و آبرو کے اعلیٰ مقام کو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو، مال و منال کو، عزت و شہرت کو، سلطنت و حکومت کو، عہدے اور مناصب کو، ساری چیزوں کو آپ کلاس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ کلاس وہ جگہ ہے جس کو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، اور بہت ہلکے میں ہم کلاس روم کو لیتے۔ خیر میرے بھائیوں، ایک طالب علم کی حیت بتلائی، کلاس میں کیا ہونی چاہیے؟ شدید و بیاضی ثیاب۔ جب آپ کلاس روم کا رخ کریں نا، کلاس کا روم رخ کریں جائے تو اس سے پہلے آپ تیاری کریں، آپ اپنی شکل و شباہت کا، اپنے چہرے کا، اپنے جسم کا جائزہ لیں۔ آپ کے چہرے، آپ کا جسم صاف ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے لتے صاف ہونے چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ جب آپ نشیط نہیں ہوں گے، آپ فرتیلے نہیں ہوں گے، اساتذہ کی باتیں آپ کے ذہن میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسرا جو لفظ ہے، حدیث کا جملہ جو ہے، شدید سواد الشعر، کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے بال جو تھے نا، وہ انتہائی درجے کے کالے تھے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ تحصیل علم کی اصل جو عمر ہے وہ جوانی کی عمر ہے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا کالا بال اس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ایک طالب علم کی شکل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو وہ جوان تھے، ان کا بال کالا تھا، سیاہ تھا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے اور آپ اس دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں اور تحصیل علم کی راہ پر لگے ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے اس عمر کو ضائع نہ کیجیے، برباد نہ کیجیے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ گزرے، لا یرا علیہ اثر السفر۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تھکاوٹ کی کوئی نشانی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نہیں تھی۔ رات بھر ہاسٹل میں جگیں گے، اپنے کمرے میں جگیں گے، شب بیداری کریں گے، کلاس روم میں پہنچیں گے، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے، محسوس کرتے ہوں گے آپ، کلاسوں سے آپ استفادہ نہیں کر پاتے۔ استاد اپنی باتیں بتلاتا ہے، اہم اسباق گزر جاتے ہیں، اہم مسائل گزر جاتے ہیں،
لیکن نیند کا خمار ایسا ہوتا ہے کہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور جب نیند کا غلبہ ہو تو دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ کہا کہ لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کی کوئی نشانی اور پہچان علامت نہیں تھی۔ اس جملے کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کلاس روم میں جب آپ حاضر ہوں، آپ پورے طور پہ چاک چوبند ہوں، نشیط ہوں، تھکاوٹ کے آثار آپ کے اوپر نمایاں اور ظاہر نہ ہوں۔ اس کے بعد حدیث کا ایک بڑا اہم جملہ، بہت اہم جملہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام آ کر آخری صف میں نہیں بیٹھے کلاس روم میں۔ کہاں بیٹھے، کیسے بیٹھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قربت کو بیان کیا، کہا کہ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ میں بیٹھ گئے۔ بعض طلبہ ان کی عادت ہوتی کلاس روم میں سب سے آخری لائن میں بیٹھتے، آخری سب میں بیٹھیں گے، ہر روز ان کی وہی عادت ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ اس بات کو یقینی بنائیے، کوشش کیجئے کہ آپ کلاس روم میں اپنے استاد سے قریب بیٹھیں۔ قریب بیٹھنے والے دور بیٹھنے والے برابر استفادہ نہیں کرتے ہیں، دونوں کی استفادے میں فرق ہوتا ہے۔ صرف استاد کی آواز سے کلاس روم میں استفادہ نہیں کیا جاتا، استاد کے اشارے سے استفادہ ہوتا ہے۔ اس کی آواز اور اس کے دوسرے حرکات و سکنات سے ایک طالب علم استفادہ کرتا ہے، باتوں کو سمجھنے میں آسانی ملتی ہے، سہولت ملتی ہے۔ تو کلاس روم میں طلبہ کو اپنے اساتذہ کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ اس حدیث کا آخری جملہ جو ہمارے لیے قابل غور ہے، کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کلاس روم میں ہیں، درس حاصل کر رہے ہیں، ہمارے استاد ہمارے سامنے میں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہمیں نہ سمجھ میں آئے کلاس روم میں، تو آپ خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ کلاس روم کا جو ادب ہے، سوال کرنے کا جو طریقہ ہے استاد نے مقرر کیا ہے، اس ادب کے مطابق اور اچھے انداز میں آپ اپنے سوال کو اپنے استاد کے سامنے رکھیے اور معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ عزیز طلبہ، یہ چند اہم باتیں ہمیں حدیث جبریل سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ چاہے کلاس روم ہو یا ایک ہاسٹل، کلاس روم کے اندر ہوں یا باہر ہوں، بلا محنت کے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، تن آسانی کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے، بارہا سنا ہے آپ لوگوں نے، میں نے بھی سنایا ہے، لا یطلب العلم براحتی الجسم بالجسد، کہ جسم کی آسانی سہولت کے ساتھ اگر علم حاصل ہوتا پھر کوئی دنیا میں عالم کیا ہے نہیں بستا۔ اس لیے محنت کی عادت ڈالیے، کلاس روم میں بھی محنت کیجیے، کلاس کے باہر بھی محنت کیجیے۔ اگر آپ امانت داری کے ساتھ محنت کیجیے گا نا، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محنت کشوں کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، اور آپ اپنی محنت سے اس چیز کو بھی حاصل کر سکتے ہیں
جو عام حالتوں میں حاصل نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ سناؤں، فضل بن سعید بن سلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور وہ علم حاصل کرتا تھا، علم کا متلاشی تھا، علم کا طالب تھا، لیکن وہ علم حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو پا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ علم حاصل کر لے، لیکن علم کے حصول پر وہ قدرت نہیں رکھ پاتا تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بھی طلبہ ہیں، ایسے طلبہ کلاس روم میں بھی ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس طرح کا ارادہ باندھ لیتے ہیں کہ اب ہمیں جامعہ میں رہنے کی ضرورت نہیں، ہم مدرسے کی تعلیم کو، جامعہ کی تعلیم کو ترک کر دیں گے، چلے جائیں گے۔ میرے عزیز طلبہ، میرے بھائیوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آدمی نے یہ ارادہ کیا کہ ہم علم کا راستہ چھوڑ دیں گے، اور اسی فکر میں وہ تھا کہ اس کا گزر کیا ہے، ایک ایسے کیا ہے پانی سے ہوا، جو پانی کیا ہے پہاڑ سے کیا ہے پتھر پہ کیا ہے گر رہا تھا۔ تو دیکھا اس آدمی نے کہ پہاڑ سے پانی آ رہا ہے اور چٹان پہ گر رہا ہے، چٹان اتنا بھاری ہے، بھرکم ہے، پانی اتنا لطیف ہے، ہلکا ہے، اس کے باوجود وہ پانی کیا کر رہا ہے، لگاتار گرنے کی وجہ سے، مسلسل گرتے رہنے کی وجہ سے اس پتھر پہ کیا ہے نشان بنا دیا۔ وہ پتھر پہ نشان پڑ گیا ہے لگاتار پانی گرنے کی وجہ سے۔ اس آدمی نے سوچا کہ اگر اتنا لطیف اور ہلکا پانی ہے اور اتنے بھاری پتھر کو اگر وہ نشان زدہ کر سکتا ہے، تو کیا میں محنت سے اپنے مشکل سبق کو آسان نہیں بنا سکتا ہوں؟ فوراً اس کو بات سمجھ میں آئی، اور پھر کیا ہے وہ محنت کے ساتھ علم حاصل کرنے لگا۔ فطلب وأدرک، اس نے عزم کیا، ارادہ کیا، اور وہ لگ گیا محنت کے ساتھ علم کی راہ میں، علم کے راستے میں، اور علم کے اعلیٰ مقام اور چوٹی پہ پہنچا۔ اس واقعے کو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ العرا کتاب، مشہور زمانہ کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے اندر صفحہ نمبر 403 پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جنید بن محمد کہتے ہیں کہ ہر علم کا جو باب ہے بڑا نفیس ہوتا ہے، علم کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کی ناقدری کی جا سکے، جس کو ہلکا جانا جا سکے، لیکن اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محنت شرط ہے، کلاس میں بھی اور کلاس سے باہر بھی۔ عزیز طلبہ، آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کلاس میں، اپنے وقت کی قدر کی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کلاسوں میں کہ اگر کوئی گھنٹی خالی کلاس میں، کوئی اگر استاد نہیں ہے، بیشتر طلبہ اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور آپسی اور نجی گفت و شنود میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، ادھر ادھر کی لایانی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وقت کی ناقدری کر کے نہ آپ کلاس میں علم حاصل کر سکتے ہیں، نہ کلاس سے باہر کیا ہے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے علم کی تڑپ کیسی ہونی چاہیے، آپ کلاس میں بھی اور کلاس سے باہر بھی علم کی کیسی تڑپ آپ کو ہونی چاہیے، اس کو ایک واقعے سے میں سمجھاتا ہوں۔ محمد بن کثیر العبدی کہتے ہیں، محمد بن کثیر العبدی کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ حماد بن سلمہ کے پاس آئے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں اپنے وقت کے بزرگ امام ہیں، بڑے عالم دین ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حماد بن سلمہ کے پاس آئے، اور حماد بن سلمہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ مجھے ابو العشرہ کی حدیث سنائیے جو ان کے والد سے مروی۔ ابو العشرہ کی حدیث، جس حدیث کو وہ اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، تو پھر حماد نے ان سے وہ حدیث
ابو العشرہ کی حدیث جو ان کے والد کے واسطے سے تھی وہ سنائی۔ سفیان آئے، فوراً کہا حماد سے کہ آپ یہ حدیث ہمیں سنا دیجئے، اور حماد نے وہ حدیث کیا ہے سنا دی۔ جب حماد حدیث سنا کر فارغ ہوئے تو سفیان رحمہ اللہ نے ان کو سلام کیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ان کو سلام کیا، ان کی طرف متوجہ ہوئے، سلام کیا اور حماد بن سلمہ سے معانقہ کیا۔ پھر حماد بن سلمہ نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ کہا کہ انا سفیان، کہ میں سفیان ہوں۔ کہا سفیان کہ ابن سعید، کیا آپ سفیان ابن سعید ہیں؟ کہا کہ ہاں میں وہی سفیان ابن سعید ہوں۔ کہا کہ آپ ثوری ہیں؟ کہا کہ ہاں میں سفیان بن سعید الثوری ہوں۔ کہا کہ کیا آپ ابو عبداللہ ہیں؟ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے؟ یعنی متعقد ہو رہے تھے کہ آپ وہی مشہور سفیان ابن سعید الثوری ہیں جو نہایت معروف اور مشہور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر حماد بن سلمہ نے ان سے کہا ما منعک ان تسلم علی ثم تسأل عن الحدیث، کہ کیا چیز مانے رہی کہ جب آپ آئے تھے اسی وقت سلام کرتے، اس کے بعد کیا آپ حدیث کے بارے میں ہم سے پوچھتے؟ تو دیکھیے کیا جواب دیا سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ نے، کیا جواب دیا؟ کہا کہ خشیت ان تموت قبل ان اسمع الحدیث منک، کہ مجھے اس بات کا خوف لاحق ہو گیا۔ وہ طلباء جو کلاسوں میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، کوئی مطالعے کی کتاب ان کے پاس نہیں ہے، نوٹ بک نہیں ہے، وہ غور سے سنیں۔ کہا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ سلام کرنے میں دیر ہو جائے، اور جس حدیث کو میں سننے آپ سے آیا ہوں وہ حدیث آپ سے میں نہ سن سکوں، اسی لیے بلا سلام اور کلام کے سب سے پہلے میں نے آپ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک طالب علم ہوتا ہے، یہ تحصیل علم کا شوق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان علم کی بلندی پر پہنچتا ہے۔ عزیز طلبہ، کلاس میں جائیں نا، کلاس کے ادوات کے ساتھ جائیں، پتہ چلتا ہے کاپی روم پہ، قلم روم پہ، جس کتاب کو پڑھنا ہے وہ کتاب بھول آئے، اس طرح سے کلاس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ جب جائیں کلاس کی تیاری رات ہی میں ہونی چاہیے، جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، کھانے سے فارغ ہو جائیں، کل کی تیاری کریں، کون سی کتاب پہلی گھنٹی میں ہے، دوسری گھنٹی میں ہے، اور اسی طرح آخری گھنٹی تک کی کتابوں کو آپ سمیٹ کے یکجا کر کے رکھیں۔ کون سی کاپی کس کتاب سے متعلق ہے، ہمارے پاس قلم ہے یا نہیں ہے، پینسل ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کا آپ کو خیال ہونا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الجائی الی العالم بلا الواح، بڑا مشہور قول ہے، نوٹ کیجئے۔ کہا کہ الجائی الی العالم بلا الواح کالجائی الی الحرب بلا سلاح۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ عالم کے پاس بلا تختیوں کے آنے والا، بلا دفتروں کے آنے والا، بلا کاپی اور قلم کے حاضر ہونے والا، یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی شخص میدان جنگ میں بلا اسلحے کے حاضر ہوتا ہے۔ آپ کلاس روم میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، آپ کے پاس قلم نہیں ہے، آپ کے پاس کاپی نہیں ہے، آپ استاد کی باتوں کو کیسے نوٹ کریں گے، کیسے محفوظ کریں گے، کیسے استفادہ کریں گے، کیسے امتحان دیں گے؟ آزار پیش کر کے آپ اساتذہ سے تو بچ سکتے ہیں، اساتذہ کی سرزنش سے بچ سکتے ہیں، ڈانٹ پھٹکار سے بچ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ علم کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس سے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کو ہمیشہ یاد رکھیے، الجائی الی العالم بلا الواح کالجائی الی الحرب بلا سلاح۔ اور اسی طرح یحییٰ ابن معین نے کہا کہ حکم من یطلب الحدیث الا یفارق محبرتہ ومقلمتہ والا یحقر شیئا یسمعہ فیکتبہ۔ کہا یحییٰ ابن معین نے، جو مشہور محدث ہیں،
کہا کہ جو آدمی حدیث کا علم حاصل کرتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دوات کو نہ بھولے، وہ اپنے قلم تراش کو نہ بھولے، قلم و دوات کو نہ بھولے، اور استاد سے جو باتیں سنتا ہے، استاد سے جن باتوں کو وہ کلاس میں سن رہا ہے اس کو حقیر نہ جانے۔ بیشتر طلبہ آج ایسے ہوتے ہیں کلاسوں میں جو توجہ سے اساتذہ کی باتوں کو نہیں سنتے۔ بعض طلبہ کلاس روم میں سو رہے ہوتے ہیں، بعض مکمل نیند میں ہوتے ہیں اور بعض کے آدھے نیند میں ہوتے ہیں اور بعض نیند میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بعض طلبہ کی صورتحال ہوتی ہے مدارس اور جامعات میں، اور یہ وہی طلبہ ہوتے ہیں جو اپنی آئندہ کی زندگی میں ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ اور قصوروار کس کو سمجھتے ہیں؟ اساتذہ کو، اساتذہ کو قصور دیتے ہیں، ادارے اور جامعات و مدارس کو قصوروار سمجھتے ہیں، اب اپنا قصور اپنے قصور کو بھول جاتے ہیں کہ جب کلاس میں حاضر ہوتے تھے تو سوتے تھے، اساتذہ کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنتے تھے۔ اور ایک بات نقطے کی میں بتلا دوں، تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تک آپ توجہ سے اساتذہ کی باتوں کو نہیں سنیں گے، سننے کی بہت شکلیں ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد محسوس کرے گا کہ وہ سن رہا ہے، ارے آپ کتنا سن رہے ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں، استاد تو آپ کے جسم کو دیکھ کر، آپ کے جسم کے ڈھانچے کو دیکھ کر، ساخت کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ صرف کان سے سن رہے ہیں یا دل سے سن رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اور جب تک آپ دل سے باتوں کو نہیں سنیے گا کلاس کے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیز طلبہ، اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ بتلاؤں کہ جب آپ کلاس روم میں بیٹھیے نا، اچھے طلبہ کے ساتھ بیٹھیے۔ کلاس میں ہر طرح کے طلبہ ہوتے ہیں، کچھ کیا ہے علم کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اور کچھ وقت گزاری کرنے والے طلبہ ہوتے ہیں جن کا مقصد پڑھنا نہیں ہوتا ہے، ان کے والدین نے زبردستی ڈال دیا ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ ایسے طلبہ کے ساتھ کلاس میں بیٹھے جو طلبہ ہونہار ہوں، پڑھنے والے ہوں، کھلاڑی قسم کے طلبہ نہ ہوں، وقت کو ضائع کرنے والے طلبہ نہ ہوں، اساتذہ کا مذاق اڑانے والے طلبہ نہ ہوں، ان کو حقیر جاننے والے طلبہ نہ ہوں۔ ایسے طلبہ کا انتخاب کیجئے اور ایسے طلبہ کے ساتھ کلاسوں میں اگلی نشستوں پہ بیٹھنے کی کوشش کیجئے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بعض علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور یہ قول اللہ کے رسول کا یاد رکھنے کے قابل ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے اور ہمیشہ یاد رکھیے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، التمسوا الرفیق قبل الطریق، التمسوا الرفیق قبل الطریق، راستہ پر چلنے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے، کلاس میں بیٹھنے سے پہلے دیکھو آپ کے ساتھ بیٹھا کون ہوا ہے، آپ کس کے ساتھ بیٹھنے جا رہے ہو، بیٹھ کر اپنا بناؤ گے یا بگاڑو گے، آسمان کی بلندی پر جاؤ گے یا دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے، اس کا فیصلہ کر کر، یہ سوچ کر، اپنے مستقبل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا انتخاب کیجئے۔ اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کر کے کہا، ينبغي للطالب ان يتخير لمرافقته من يشاكله في مذهبه ويوافقه على غرضه ومطلبه۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طالب علم کو یہ چاہیے کہ ایسے آدمی کا اپنی رفاقت کے لیے انتخاب کرے جو اس کے ہم پلہ، جو اس کے مشابہ ہو، جس کا طریقہ وہی ہے جو آپ کا طریقہ ہے۔ آپ اگر پڑھنے والے ہیں تو پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھیے جس کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہو، صرف ہوٹل بازی نہیں کرنا ہو، وقت گزاری نہ کرنا ہو، جس کا مقصد اس کے سامنے ہو، جس کا مستقبل اس کے سامنے ہو، ایسے طلبہ کے ساتھ آپ بیٹھیے۔ ایک عام بیماری کلاسوں میں ہے، کلاس سے غائب ہو جانا، عذر بنا لینا، نگراں حضرات سے چھٹی لے لینا، بھیا نگراں تو چھٹی دے ہی دیں گے آپ کو، نگراں کا کیا جا رہا ہے،
نگراں اگر سختی کر رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں چھٹی، تو آپ کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ کلاس سے غائب ہونا کتنا بڑا وبال ہے علم کے لیے۔ اس کا اگر آپ کو احساس ہو جائے، کبھی آپ کلاس سے آگاہ نہ ہوئیے، خاص طور سے ایسی کلاسیں جو اصول کی کلاسیں ہوتی ہیں، قواعد کی کلاسیں ہوتی ہیں، نحو کی کلاسیں ہوتی ہیں، صرف کی کلاسیں ہوتی ہیں، فرائض کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو اسباق ہوتے ہیں نا، ان اسباق کا تعلق ایک سبق کا تعلق دوسرے سبق سے ہوتا ہے۔ بعض ایسی گھنٹیاں ہوتی ہیں، بعض ایسی کلاسیں ہوتی ہیں، اگر آپ کلاس سے غائب ہو جائیے گا، اگلا سبق آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کلاس کا ایک دن اور آپ کسی جلسے میں چلے جائیں، جلوس میں چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں، اس کی کوئی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کلاس روم میں ایک استاد جس ارکریزی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ اپنے طلباء کو پڑھاتا ہے، وہی استاد، غور کر لیجئے گا، وہی استاد اسی کتاب کو، اسی سبق کو بعد میں اس توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا سکتا۔ اس لیے عزیز طلباء، کلاسوں سے غائب ہونے کے بارے میں سوچئے، بلکہ آپ بیمار ہوں، اگر آپ بیٹھ سکتے، میں کہا کرتا ہوں طلباء کو کلاسوں میں، جب آپ کمرے میں بیٹھ سکتے تھے، رہ سکتے تھے، کلاس روم میں کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ خالی بیٹھ سکتے تھے، کم سے کم سن تو لیتے، آپ اساتذہ کی باتوں سے استفادہ کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلاس میں جلدی جائیے، کلاس میں دیر سے نہ جائیے، تاخیر سے نہ جائیے۔ دیکھا جاتا ہے جب گھنٹی لگ رہی ہے، وارننگ گھنٹی لگ رہی ہے، ترانے کی گھنٹی لگ رہی ہے، ترانہ ختم ہو رہا ہے، طلبہ کیا ہے، کشا اور کیا ہے، دھیرے دھیرے کلاس کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ طلبہ ہوتے ہیں جو فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، صبح سویرے نہیں جگتے ہیں، جن کو اپنی تعلیم کا خیال نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہوتی ہے، والدین کے ارمانوں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہی طلبہ ہوتے ہیں۔ صبح سویرے جگیے، صبح سویرے پہلے جائیے، پہلی نشستوں پہ بیٹھ جائیے، استاد کے قریب بیٹھیے، اور استاد کے سبق کو بھی سنیے، ان سے دعائیں بھی لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دوں۔ ابن الحسن المدائنی کہتے ہیں، ابن الحسن المدائنی کہتے ہیں کہ ایک آدمی آمش کے پاس آیا۔ آپ جانتے ہیں آمش، سلیمان ابن مہران العامش، بڑے سخت قسم کے استاد تھے۔ بس اساتذہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، بعض نرم گوشہ رکھتے ہیں، بعض کیا سخت گوشہ رکھتے ہیں، سخت مزاج قسم کے استاد تھے سلیمان ابن مہران العامش، جو مشہور تابعی اور محدث اور امام ہیں۔ ان کے پاس ایک ان کا طالب علم آیا، شاگرد آیا، اور اس نے کہا یا ابا محمد، کہا ان کی کنیت کے ساتھ خطاب کیا اور کہا، اے ابو محمد، اکتریت حمارا بنصف درہم، اکتریت حمارا بنصف درہم، کہ میں نے آدھے درہم پر کیا ہے، ایک گدھا خریدا ہے۔ کیوں خریدا ہے بھائی؟ کہا کہ میں نے خریدا ہے آدھے درہم پر، کرائے پہ لیا ہے اس گدھے کو، وَأَتَيْتُكَ لِأَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، اور کرائے پر لے کر اس سواری کو میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے فلاں فلاں حدیث کے بارے میں سوال کر سکوں، پوچھ سکوں۔ تو کہا سلیمان ابن مہران نے کہ اکترے بالنصف الآخر ورجع، کہ پھر کیا ہے، دوسرا درہم سے کیا ہے، واپس ہونے کے لیے کیا ہے، سواری کا انتظام کر لو، تمہارے لیے ہمارے پاس وقت کیا ہے نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے عزیزوں، بھائیوں اور طلبہ جامعہ، کہ آپ کیا ہے، تاخیر نہ کریں۔ علم کے معاملے میں تاخیر ہرگز گوارا نہیں ہے۔ کلاس میں تاخیر سے نہ پہنچے، بلکہ کیا ہے، پہلے پہنچے، غور و فکر سے سبق کو سنیں، اساتذہ کی باتوں کو سنیں، ان کی باتوں سے استفادہ کریں، ان کی اہم باتوں کو نوٹ کریں، جو حفظ کی جانے والی چیزیں ہیں، جو مواد ہیں، جو اسباق ہیں، جو نصوص ہیں، ان کو حفظ بھی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کلاسوں سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مبارک بنائے،
جامعہ کے لیے بنائے، کلاس کے اعتبار سے بنائے، ہم جہاں رہیں وہاں مبارک بن کے رہیں، اور جو بھی علم حاصل کریں ان پر عمل بھی کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔